अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब की बहनें, उनके साथ आज जो किया गया है ये एक नया माइलस्टोन है जो कि तय किया जा रहा है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होगी यहाँ पर, ये कहानी और ये बाब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोबारा शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैसिवली ट्रेंड कर रही है, जिनकी वीडियोज आ रही है, आसिफ अली जरदारी खानदान और भुट्टो खानदान, ये जो सिंध के अंदर भुट्टो डायनेस्टी है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत उनके गढ़ उमरकोट के अंदर हो गई है, जहां पर रात के इस पहर अवाम सड़कों पर निकल आई है। उनके बुजुर्ग, बच्चे, उनके जवान, तमाम तर लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि जरदारी को रगड़ा, यानी तगड़ा जो रगड़ा है वो लगा चुके हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो जरदारियों का या पीपल्स पार्टी का जो गढ़ हो, सिंध के अंदर जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस खानदान को, इस डायनेस्टी को चैलेंज किया हो। ना सिर्फ चैलेंज किया हो बल्कि नाक रगड़वा दिया इंतखाबात के अंदर। वहां के जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं NA 213 में, तहरीक इंसाफ वहां पर इन्हें नाक रगड़वाई गई है, यानी इनका जनाना वहां पर सियासी जनाना लिटरली निकला हुआ। मैं आपके आगे चल के आपको वीडियोस दिखाता हूं। एक मैसिव कामयाबी। और ये तालपुर जो फैमिली है, ये खानदान है, इनकी जड़ें हैं वहां पर, बल्कि इनके खानदान के कुछ लोग अभी भी वहां के असेंबली के अंदर मौजूद हैं। तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, लेकिन वहां से तहरीक इंसाफ एक बड़ी कामयाबी, बल्कि इतना वोट पड़ा है कि अगर यहां पर झुरलू फेरा गया या धांधला किया गया, क्योंकि धांधली से ये मामला आगे निकल गया है, ये धांधले का भी अब्बा करना पड़ेगा। और अगर धांधले का भी अब्बा करना है तो कम से कम 2 दिन लगेंगे ये वोट गिनते हुए, ये वोट मैनिपुलेट करते हुए। लेकिन ये हो नहीं सकता चूंकि अवाम सड़कों पर निकल आई है। पहले ये बराए मेहरबानी एक वीडियो देख लें, जहां पर नौजवान RO ऑफिस दफ्तर के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि रगड़े नो रगड़ा, जरदारी नो रगड़ा। ये बराए मेहरबानी देख लें। सरदारी को रगड़ा, सरदारी को रगड़ा, गवर्नमेंट को रगड़ा, अश्लीली को रगड़ा, तालपुर को रगड़ा, पीर को रगड़ा, नाराय इमरान, नाराय इमरान। अब तहरीक इंसाफ यहां पर मैसिवली जीत रही है और बिल्कुल उमरकोट में एक दमादम मस्त कलंदर हो गया है वहां पर। बल्कि आज मैंने देख रहा था अभी कि डीसी साहब हैं, उनकी गाड़ी को भी रोका गया है और अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। यानी डीसी साहब की जो ही रात की तारीकी में गाड़ी आई, अवाम उनके सामने खड़ी हो गई है। ये वीडियो भी देख लें। अब ये पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे बाकायदे से रिपोर्ट कर रहा है और ये कह रहे हैं कि जनाब जो वोट है वो इस वक्त गिने जा रहे हैं। एक बहुत ही टफ कंपटीशन है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI आपस में टकराई हुई है। यानी इमरान खान की पार्टी असल में सिंध के अंदर पेनिट्रेट कर गई है और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक लंबे अरसे के बाद, दहाइयों के बाद, सिंध के अंदर जरदारियों का या भुट्टो खानदान का जो कंट्रोल था उसे तोड़ दिया है। ये पार्टी बिल्कुल अंदर चली गई, अंदर घुस गई है। अब टफ कंटेस्ट एक्सपेक्टेड बिटवीन द पाकिस्तान, बल्कि हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट है सबा तालपुर, इनके मियां का इंतकाल हुआ है और उसके बाद ये जाकर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। और इनके जो मुखालिफ हैं ये तहरीक इंसाफ के लालचंद मल्ली, और इनका आपस में मुकाबला इस वक्त जारी है। ये नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं जिनका इंतकाल हुआ है और उनकी बेगम उनकी जगह इंतखाबात लड़ रही हैं। अब जो इनके बेटे हैं ये तैमूर तालपुर, ये बाकायदा से असेंबली का हिस्सा है और इससे पहले 2024 के 2 इंतखाबात थे, उनमें इन्होंने, ये जो लालचंद मल्ली साहब हैं, इन्हें बड़ी सख्त शिकस्त तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को दी थी। और ये थोड़ी बहुत भी नहीं थी, बल्कि मेरे ख्याल में 1,80,000 के करीब वोट तालपुर साहब को पड़े और जो PTI के थे उन्हें मेरे ख्याल में 38 से 40,000 वोट पड़े। लेकिन अभी डायनामिक्स बदल गए हैं, अभी बिल्कुल सूरत उससे मुख्तलिफ नजर आ रही है। बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म की सूरत वहां पर बन गई है और महसूस किया हो रहा है कि जनाब आने वाले चंद घंटों में ऐलान कर दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ यहां से निकाल चुकी है। अभी मैं देख रहा था जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो खुद भी RO ऑफिस के बाहर पहुंच गए और वहां पर जाकर इन्होंने धरना दे दिया है। ये वीडियो भी देख लें।
اب وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بچے بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور ایک میسر نہ صرف ٹرن آؤٹ رہا ہے بلکہ ایک عوامی رد عمل بھی ہے, جوش بھی ہے, جذبہ بھی ہے. تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو, تحریک انصاف کو الیکٹورل پروسیس میں کوئی نہیں ہرا سکتا. یعنی ووٹ بینک سے اب جب تک عمران خان موجود ہے, یہ خان کا نام موجود ہے, پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو پاکستان کی جو پورے ملک کے اندر کسی بھی خاندان کا یا کسی بھی کنٹرول کو توڑنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ صرف تحریک انصاف ہے. اب اس کے اوپر ظاہر آنے والے کل خبریں بنیں گی, کل رپورٹ ہوگا, اور یہ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہو چکا ہے کہ کس حد. اچھا ایک چیز ہوتی ہے جناب صرف ووٹ ڈالنا, لیکن اب ووٹ ڈالنے کے بعد لوگ پیرا دے رہے ہیں, لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ نعرے بازی کر. پھر جو لوگوں کا جذبہ اور جنون ہے, یعنی سب کو پتا ہے کہ ان جو 213 ہے عمر کوٹ سے, وہاں سے تحریک انصاف جیت بھی گئی تو شاید اس طرح سے کام نہیں کر سکے گی چونکہ کنٹرول سارا سندھ گورنمنٹ کا ہے. لیکن اس کے باوجود جو عوام کا جذبہ ہے, جو جس طریقے سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, جو عوام کا ریئیکشن ہے, جو انرجی وہاں پر نظر آ رہی ہے, جس طریقے سے کیمپین چلی ہے, جس طریقے سے لوگوں نے نکل کر لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیا ہے, یہ غیر معمولی ہے, یہ بالکل غیر معمولی ہے. تو اسی طرف ناظرین, عمران خان صاحب کی بہنیں آج ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ایک تاریخ ہے جو کہ رقم کی جا رہی ہے, اور یہ بے شرمی ہے. یہ اس میں سچ بتاؤں ظلم نہیں ہے بلکہ یہ بے شرمی ہے اور یہ انتہا ہے, یہ انتہا ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ آج پھر, حالانکہ معزز عدالت نے باقاعدہ سے اس کا جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ تیسری دفعہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہی ہیں. آج پولیس والوں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا. آج انہیں پہلے اٹھا کر کسی شنواری ہوٹل کے اندر ڈال دیا گیا, وہاں پر بند کیے رکھا, پھر رات کو پھر اٹھا کر انہیں لے کر گئے ہیں اور پتہ نہیں کون سی جگہ پر جا کر ابھی میں دیکھ رہا تھا انہیں ڈراپ کر دیا ہے, انہیں وہاں سے اتار کر سائڈ پر پھینک دیا گیا ہے. اس ملک کے اندر کیا جوڈیشری کام نہیں کر رہی, کیا ججز اس کے اندر کام نہیں کر رہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی سوال پوچھا ہے. لیکن کیا واقعتاً اس ملک کے اندر کسی کی سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت, کیا اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کیا سیاسی جماعتیں یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ بلکہ میں حیران تھا, مریم صاحبہ خود خاتون ہے, اور مریم صاحبہ آج کوئی میرے خیال میں ایونٹ تھا وہ پنجاب کے اندر, میں نے تو خیر نہیں دیکھا, لیکن وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے, جہاں پر مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, عارف لوہار صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عارف لوہار صاحب آپ کا ایک گانا ہے, ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونیا, میں بڑے شوق سے آپ کا وہ گانا سنتی ہوں, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آج مریم نواز. اور یہ انہوں نے کہا کہ جناب عارف جو لوہار صاحب ہیں, گلوکار ہیں, ان کا جو گانا ہے اس کی انہوں نے تعریف کی کہ ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ مینو سونیا. تو پھل موتیے دا مار کے وہ جگہ مینو سونیا والا گانا, تو گانے کے اوپر تو ان کا کمنٹ آ گیا ہے, لیکن آج جو ہیومن رائٹ وائلیشنز عمران خان صاحب کی بہنوں کو لے کر اور تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کرنی تھی انہیں نہیں ملنے دیا گیا, اس پر ایک پھل موتیے دا مار کے مینو جگہ سونیا. تو میرے خیال میں یہ پھل موتیے دا پاکستانی نظام کو ایک قدم مارنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم جاگیں, ججز جاگیں, جوڈیشری جاگیں, عدالتیں جاگیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے, نارمل ملک اس طرح سے بہیو نہیں کرتا. یہ آپٹکس بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ ہانٹ کریں گے, یہ ہمارا تعاقب کریں گے, بلکہ آنے والی ہسٹری میں, آنے والی تاریخ میں, فیوچر میں یہ سوال کریں گے. یہ ایک ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے لکھی جا رہی ہے, یہ باب در باب, پیج بائی پیج یہ لکھا جا رہا ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یقین مانیں کہ آنے والے جو وقت ہوگا مستقبل میں مشکل ہو جائے گا. پھر اگر کوئی رحم کی بات چیت کرے گا, یا پھر اگر کوئی یہ کہے گا کہ جناب پولیٹیکل وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے, چونکہ آپ ان ویژولز کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ یہ جو ویژولز بن رہے ہیں یا جو بہیو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, آنے والے ٹائم میں کوئی بھی پولیٹیکل خاتون, یہ تو نان پولیٹیکل ہے, یعنی ایون پولیٹیکل خواتین یہ اپنا آرگومنٹ کیا رکھیں گی, یہ بیانیاں کیا رکھیں گی؟ مریم صاحبہ خود پولیٹیشین ہے, آنے والا ٹائم پتہ نہیں کیسا ہوگا. زرداری فیملی کی پولیٹیشین خواتین ہیں, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونی چاہیے. انہیں سیاست کرنے دے, بڑی مشکل سے میرے خیال میں 1% بھی خواتین پاکستانی سیاست کے اندر موجود نہیں ہیں, انہیں سیاست کرنے دیں. لیکن ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ تو نان پولیٹیکل بہنیں عمران خان صاحب کی, اور ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, انہیں پھر کسی جگہ پر جا کر اتار دیا گیا ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ناظرین آج بڑا کھل کر کہا کہ میری بھائی کی جان کو خطرہ ہے, خان کی جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. جب رہا کیا گیا تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے اور ہم نے اس مارشل لا کو اب توڑنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو یہ سن لیں کہ عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ کوئی پتہ نہیں کون سی روڈ پر جا کر ورچوئل مارشل لا لگ چکا ہے. اس چیز کو ہم نے آخر ختم کرنا ہے. آج یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریزولوشن کنالز کے اوپر, اب یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سے جا کر میرے خیال میں عمر ایوب صاحب بتا رہے ہیں کہ 12:30 کے ہم وہاں پر جا کر موجود ہیں, وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے, ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اور نہ صرف ملاقات نہیں کروائی جا رہی بلکہ ایک مذاق ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے. اور
بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر ہے جو کہ کیا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے مزید سخت کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ اب کس نے انہیں روکا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک بلکہ یہ خود سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. 12:30 بجے میں اڈیالہ جیل کی اس سائڈ والی چوکی پہ پہنچا، ایک چوکی پار کر کے، ایک رکاوٹ پار کر کے دوسرا وہاں پہ گیا. وہاں پہ پولیس نے روکا اور وہاں پہ کہا کہ ہمیں آرڈر ہے. میری گاڑی پہ پیسے جو اپوزیشن لیڈر فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان کا، ریاست کا میں حصہ ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ اسٹاف کالج پہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل بیٹھا ہوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ آج صدر ظریفی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے اداروں نے مجھے روکا ہے، جوڈیشری اجازت دے رہی ہے، خان کی بہنیں وہاں پر جا رہی ہیں، ملاقات نہیں ہونے دے رہی، اور ٹرک لگا دیے جاتے ہیں، راستے بند کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ تو باز نہیں آئیں گی، اور وہ تب تک باز نہیں آئیں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. لیکن جو لوگ اندر جاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو ان کے دوست ہیں ہمیں بھی سفارش کروا کے اندر لے جائیں. یہ جو ان کے دوست ہیں یا جو اندر جاتے ہیں، یہ خان کو باہر کی ایگزیکٹ صورتحال پھر بتاتے نہیں ہیں. جو صورتحال یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ باہر آ کر رپورٹ نہیں ہوتا، یہ بتایا نہیں جاتا، اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.